کے یا پیچھے سے شروع ہو کے انگلیوں تک جائے. امام کو لکھا گیا. امام نے کہا اے علی بن یقین آج کے بعد اہل سنت کے طریقے سے وضو کرنا جب تک میں دوسرا حکم نہ دوں. علی بن یقین نے امام کے حکم پر عمل کیا. کسی نے ہارون رشید سے شکایت کر دی کہ علی بن یقین تو امام موسیٰ کاظم کی امامت کا قائل ہے, یہ اندر سے شیعہ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو چھپ کر دیکھتا ہوں. علی بن یقین وضو کر رہا ہے, ہارون رشید چھپ کر دیکھ رہا ہے. جب اس نے پورا وضو کیا تو اہل سنت کے طریقے پر کیا. ہارون رشید نے کہا دیکھو تم لوگ جھوٹ بولتے ہو, یہ تو میرا وزیر ہے, تم کہتے تھے امام کے طریقے پہ, یہ تمہارے طریقے سے عمل کر رہا. پھر امام نے دوسرا حکم دیا کہ اب خطرہ ٹل گیا ہے, اور امام نے اس کا جواب بھی بتا دیا کہ تیرا سوال یہ تھا, اب اس کا جواب یہ ہے. دو پڑھیے محمد آل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ایسا علم مولا کائنات کے پاس ہے, ایسا علم ہر امام کے پاس ہے. فرمائے. جو اپنے زمانے میں حجت خدا ہوتا ہے وہ رسول اللہ کا نائب ہوتا ہے, وہ رسول اللہ کا وارث ہوتا ہے, وہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کا وارث ہوتا ہے, وہ نبوت کا بھی وارث ہوتا ہے, وہ امامت کا بھی وارث ہوتا ہے. علم نبوت کا وارث ہے, وہ علم امامت کا وارث ہے. علی بن یقین نے ایک دفعہ ہارون رشید نے قیمتی خلت دی, یعنی کہ سوٹ دیا قیمتی, تو اس نے اٹھا کر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کر دیا. خمس کا بھی کچھ حصہ اور یہ سوٹ بھی دے دیا. امام نے باقی چیزیں رکھ لیں, سوٹ واپس کر دیا. کہا علی بن یقین کہنا اس کو احتیاط سے رکھے, حفاظت سے رکھے, کبھی ضرورت پڑے گی اس کی. علی بن یقین کا غلام تھا, کسی غلطی ہوئی غلام سے, اس نے ڈانٹ کر گھر سے نکال دیا. وہ سیدھا ہارون رشید کے پاس پہنچا. علی بن یقین کی اس نے شکایت کر دی کہ یہ تو امام موسیٰ کاظم کا شیعہ ہے, تیرا وزیر بنا ہوا ہے, اندر سے شیعہ ہے. اس نے جو تُونے لباس قیمتی دیا تھا وہ بھی اس نے امام موسیٰ کاظم کو پہنچا دیا ہے. ہارون رشید بڑا غصے میں آیا. بلاؤ علی بن یقین کو. بلایا گیا, کہا جو میں نے تمہیں لباس دیا ہے وہ ابھی لے کر آ. اس نے کہا بادشاہ سلامت, میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں ابھی گھر میں بھیجتا ہوں کسی غلام کو, وہ لے آئے گا. اس نے کہا فلاں صندوق لے کر آیا جائے. صندوق لایا گیا, کھولا تو ہارون رشید کا جو لباس تھا دیا ہوا علی بن یقین کو اس میں تھا. علم امامت نے بتا دیا کہ جہاں دنیا نہیں دیکھتی وہاں ہم دیکھتے ہیں. ہمیں ماضی کا بھی حال ہے, مستقبل کا بھی حال ہے, ہمیں موجودہ حال بھی ہے, ہر چیز کا علم ہمارے پاس ہے. تو امام ہر چیز کا علم حاصل, اگر ہر چیز کا علم امام کو ہوتا, دنیا کو علم سکھانے کے لیے آئے ہیں امام. امام دنیا کو طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں. درود پڑھیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. امام مدینے میں ہیں. ہارون رشید نے سپاہی بھیج دیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو گرفتار کیا جائے. امام سپاہی پہنچ گئے, گھر سے باہر ہے امام. امام نے کہا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں اپنی بیٹیوں سے مل لوں, میں اپنے گھر والوں سے مل لوں. امام کی 17 بیٹیاں تھیں, امام کے 18 بیٹے تھے. امام نے دائیں دیکھا, دائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے. امام نے بائیں دیکھا, بائیں والے مسلمان اٹھ کے چلے گئے. یہودی کی دکان تھی, یہودی ایک بھاگتا ہوا آیا. اس نے کہا اے سپاہیو اس کو جانے دو, میں اپنی ضمانت دیتا ہوں, لوگ مجھے ہتھکڑیاں لگا دو. جب تک یہ نہیں آئیں گے مجھے ہتھکڑیاں لگا دو, اگر یہ نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا. امام نے کہا تو یہودی ہے. کہا آپ کے پڑوس میں رہتا ہوں, مگر مجھے آج پتہ لگا ہے کہ آپ کی 17 بیٹیاں ہیں, آج تک آپ کے گھر سے کسی مزدور کی آواز نہیں آئی.
کیوں آواز آتی؟ وہ آل محمد کا جو گھرانہ ہے، آل محمد کا گھرانہ ہے۔ امام رخصت ہوئے، ملاقات کی، امام نے بیٹوں سے ملے، بیٹیوں سے ملے۔ یہ ملعون پہلے بصرہ 2 ٹولیوں میں بٹ گئے، آدھے بصرہ کی طرف گئے سپاہی، آدھے بغداد کی طرف گئے۔ امام کو 1 سال بصرہ میں رکھا گیا کہ کہیں شیعہ لوگ اکٹھے ہو کر حملہ نہ کر دیں۔ بصرہ میں جب پہنچے امام تو بصرہ میں 1 سال رہے۔ جو گورنر تھا بصرے کا، اسے خط لکھا بغداد میں، کسی اور کو قیدی ہے تو وہ بھیج دو، اس قیدی کو واپس بلا لیا جائے۔ تو اس نے لکھا تجھے کیا تکلیف دیتا ہے یہ قیدی، کیا بات ہے اس قیدی کی؟ وہ کہتا ہے صبح ہوتی ہے تو سر سجدے میں ہوتا ہے اس کا، دوپہر ہوتی ہے سر سجدے میں ہوتا ہے اس کا، مگر جب شام ہوتی ہے یہ زندان کے دروازے پہ آ کر چلاتا ہے، دروازے کو پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے الشام الشام۔ جیسے ہی یہ زور سے آواز دیتا ہے شام کو دیکھ کر تو پورے بصرے کے در و دیوار رونے لگ جاتے ہیں۔ تو اس کو واپس بلا لے، بغداد بلا لے۔ پھر امام کو 13 برس بغداد کی جیل میں رکھا گیا۔ کیسا جیل خانہ تھا! امام کا قد لمبا تھا، قید خانے کی دیوار جو تھی وہ تنگ اور طریق تھی کہ امام صحیح کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ بلکہ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے ملعونوں نے کنواں کھدوایا، کنواں کھدوانے کے بعد اس میں پتھر ڈال دیے اور اس کی سائڈوں کے اوپر برچیاں لگا دی۔ زیارت ناہیہ میں میرا مولا کہتا ہے میرا سلام ہو اس امام جد پر، جب کبھی کروٹ لیتا تھا تو برچیاں سے زخمی ہوتا تھا جسم۔ امام عبادت کی انتہا ہے، امام ساری رات سجدے میں ہیں، سارا دن روزے سے ہیں، تسبیح الہی جاری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی مرضی ان کے پاس ہے، اللہ کی مرضیاں ان کے پاس ہے، یہ مرضی الہی کے تابع ہیں، یہ اللہ کی اطاعت میں ہے، یہ رسول کی اطاعت میں ہے، یہ امت کے امام ہیں، یہ امت کے رہبر ہیں، یہ امت کے پیشوا ہیں۔ تو امام ایک دن کیا ہوا، زندان کا دروازہ جو تھا، کھڑکی جو تھی زندان کی وہ بازار میں کھلتی تھی، اور کھڑکی کے اندر جو تھا دروغہ بیٹھتا تھا۔ ایوب نامی امام کا چاہنے والا گزرا، اس نے دیکھا دروغہ رو رہا ہے، وہ روتے ہوئے دیکھ کر قریب آیا، کہا ہم نے سنا تھا قید خانے میں جو سب سے سخت لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے سپاہیوں کی، تو دروغہ ہے، تو رو رہا ہے۔ کہتا ہے یہ قیدی 13 برس ہو گئے ہیں، اس قیدی کو میں دیکھ رہا ہوں، یہ اللہ کی عبادت کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے اس کو، اس نے کبھی زبان سے کوئی لفظ ادا نہیں کیا۔ آج ایک عجیب جملہ کہا کیا کہتا ہے؟ کہا دروغہ مجھے بلا کر کہتا ہے اگر تیری کوئی بیٹی ہے دروغہ اس کو لے کر آ، میرا دل چاہتا ہے میں اس سے باتیں کروں، میرا دل چاہتا ہے میں بیٹی سے باتیں کروں۔ ارے کیا کہتے ہیں امام، جس کی 17 بیٹیاں ہوں، جس کے مدینے میں 17 بیٹیاں ہوں، اب علم امامت سے پتہ چل چکا ہے کہ شہادت کا وقت قریب ہے، اب امام دل چاہتا ہے، امام چاہتے ہیں ارے بیٹیوں سے بات کی جائے، بیٹیوں سے ملا جائے، ارے بیٹوں سے ملا جائے۔ اس نے کہا اس قیدی سے کہہ میرا کام ہو گیا ہے، میری خواہش پوری ہو جائے،
کہا امام نے اندر سے کہا اس سے کہہ دے اے ایوب تیری خواہش کل صبح کو پوری ہو جائے گی. تیری خواہش تیری کیا خواہش ہے؟ مدینہ میرا امام موسیٰ کاظم رہتا ہے, میری خواہش ہے اپنے امام کی زیارت کر لوں. اندر سے امام کہتے ہیں دروغا اس قیدی سے کہہ دے جب صبح سورج طلوع ہوگا اس کی خواہش پوری ہو جائے گی. مگر اس سے کہنا اس قید کے اندر ایک قیدی مر جائے گا اس کا کفن لے آئے. ہاں دادارو رات ہوئی, امام نے دروغا سے کہا اے دروغا ادھر آؤ, 3 دن کے بعد ہماری شہادت ہو جائے گی, میں مدینے جا رہا ہوں. اس نے حیرت سے کہا چاروں طرف تو پہرا ہے, چاروں طرف تو زندان ہے, کہیں کھڑے ہوئے ہیں آپ کیسے جائیں گے؟ کہا ہم تمہارے محتاج نہیں ہیں. ایک مرتبہ دروغا نے دیکھا زنجیریں اتر گئی ہیں, ہتھکڑیاں اتر گئی ہیں, زنجیریں اتر گئی ہیں, ہتھکڑیاں اتر گئی ہیں. امام با اجازت امام مدینے پہنچے. صبح کا وقت تھا, فجر کا وقت تھا, اور امام موسیٰ کاظم کی بیوی رضا غریب کی ماں صحن میں نماز کی تیاری کر رہی ہے. ایک مرتبہ دیکھا کوئی اجنبی پھر رہا ہے, ہتھکڑیوں کی آوازیں آ رہی ہیں. کہا آنے والے کیا ارادے سے آیا ہے؟ کہا میں موسیٰ کاظم ہوں, رضا غریب کا باپ ہوں. ایک مرتبہ رضا غریب کی ماں آگے آئی, امام موسیٰ کاظم کے پاس آ کر کہتی ہے, امام سے کہتی ہے 14 برس گزر گئے, 14 برس میں 28 عیدیں آ گئی ہیں. جب عیدیں آتی ہے تیری بیٹیاں دروازے میں کھڑی ہو جاتی ہے, سوال کرتی ہے اے ہماری ماں یہ بتا دنیا کے باپ آتے ہیں ہمارا باپ کب آئے گا؟ اے موسیٰ کاظم اگر آپ مستقل کے لیے آئے ہیں تو میں بیٹیوں کو اٹھاتی ہوں, اگر آپ ملنے بھی آئے ہیں تو بس یہ دیکھو یہ آپ کی بیٹی زینب ہے, یہ ام فروہ ہے, یہ کلثوم ہے, بس بیٹیوں کو دیکھتے جاؤ اور ودا ہوتے جاؤ. امام نے کہا 3 دن بعد مجھے زہر مل جائے گی, میں شہید ہو جاؤں گا. امام رضا کو اپنے امامت کے سراج سپرد کیے. جب 17 بیٹی کے قریب پہنچے ہیں نا تو ایک مرتبہ بیٹی اٹھی. کون سی بیٹی ہے؟ اے فاطمہ بیٹی ہے. بیٹی اٹھ کر کہتی ہے بابا اے فاطمہ کو اپنے گلے سے لگا لے, میں نے مدینے سے قم کا سفر کرنا ہے, میں نے اونچے نیچے ٹیلوں پر جانا ہے, میں نے ٹھوکریں کھانی ہے. اے بابا قم میں جانا ہے. اے تیرے غریب رضا کی بہن اے موسیٰ کاظم کی بیٹی. امام بیٹیوں سے رخصت ہوئے. امام علی رضا علیہ السلام کو اپنے سارے امامت کے راز سپرد کر کے پھر زندان میں آ گئے. سندی بن شاہ ملعون نے ہارون الرشید کے حکم سے ایک زہر آلود کھجوریں لائی گئی. امام نے 2 کھجوریں نوش کی. اس کے بعد کہا یہ لے جاؤ, کہا ساری کھجوریں کھاؤ. امام نے کہا جب 2 کھجوروں سے تمہارا کام ہو گیا ہے یہ باقی لے لی جائیں. ہاں دادارو امام کا رنگ ایک مرتبہ سرخ ہونا شروع ہوا. امام کا رنگ آہستہ آہستہ زرد ہونا شروع ہوا. امام کا رنگ ایک مرتبہ سفید پڑنا شروع ہوا. جب 3 دن ہو گیا ہے نا, ہارون رشید کہتا ہے سندی ملعون سے یہ ابھی تک رافضیوں کا امام مرا کیوں نہیں ہے؟ جاؤ جلدی جا کر دیکھو یہ مرتا کیوں نہیں ہے. ملعون تازیانہ لے کر آیا, امام پہ تازیانے مارنے لگا. آواز آئے بس کر جا, انا للہ و انا الیہ راجعون. امام دنیا سے تشریف لے گئے. اے عزادارو جس کے 18 بیٹے ہوں 17 بیٹیاں ہوں, غربت کا یہ عالم ہے. 4 مزدور بلائے گئے,
امام کا جنازہ کس طرح سے آیا؟ ایک چادر بچھا دی گئی، امام کو اس پر ڈال دیا، چاروں مزدوروں نے ایک ایک کونے سے پکڑ لیا، پانچواں شخص ساتھ کر دیا، جاؤ پلے بغداد پر جنازہ رکھ دو۔ یہ چار مزدور اٹھا رہے تھے، پانچواں صدا دے رہا تھا، اے رافضیوں کا امام مر گیا، رافضیوں کا امام مر گیا۔ عزادارو، جب یہ ہارون رشید کے بھائی چچا دار بھائی نے سنا ہے نا کہ شیعوں کا امام مر گیا ہے، ایک مرتبہ آیا، تلوار نکال لی، خبردار اگر کسی نے بے حرمتی کی امام کی، بڑے احترام سے بڑی عزت سے امام کو لے کر گیا، امام کا غسل بھی ہوا، امام کا کفن بھی ہوا، امام رضا نے باجاد امام جنازے کی نماز بھی پڑھائی۔ ایک سیاہ برقع والی بی بی بیان کرتی رہی، ارے میرے بیٹے کا جنازہ ہے، اے غربت کا عالم ہے، اے کوئی ہتھکڑیاں تو ہٹا دو، ارے کوئی بیڑیاں ہٹائے۔ عزادارو، امام کو غسل ملا، کفن ملا، امام کی نماز جنازہ بھی ہوئی۔ ہائے میرا مولا حسین، 3 دن تک ریگستان کربلا پہ میرے امام کا لاشا پڑا رہا، سید سجاد دیکھتے رہے، گزر گئے۔ الا لعنت اللہ قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔